السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج جی میں صبح صبح پہلے بچوں کو اسکول چھوڑا، تو پھر میں نے کہا تھوڑی سی واک کر کے آؤں، تو پھر آ کے ناشتہ بناتی ہوں۔ تو صبح صبح نا ہریالی دیکھے نا تو آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک سی ملتی ہے۔ تو یہ دیکھے یہ پلانٹ لگے ہوئے تھے بڑے اچھے اچھے۔ صبح صبح ویسے بھی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ والے پھول جو ہے نا یہ اب گرمیوں میں نکلتے ہیں۔ تو وہ جو گلاب وغیرہ کے پھول تھے نا وہ تو مرجھا گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، ہر کلر میں ہے، یلو، پنک، بلو کلر میں، اور یہ سارے کلروں میں نا بڑے اچھے لگتے ہیں۔ مجھے ان کے نام کا تو نہیں پتہ کہ ان کو کیا کہتے ہیں، لیکن بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو صبح تھوڑی سی نا واک ہو جائے تو بندے کا نا مائنڈ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تھوڑی سی واک کر کے تو پھر آگے جب میں نے ناشتہ بنایا بچوں کو، تو میں نے صبح ہی ناشتہ دے دیا تھا، وہ اسکول چلے گئے۔ تو پھر میں نے اپنے لیے چائے رکھی، ہسبینڈ بھی کام پہ چلے گئے تھے، تو میں نے کہا چلو اپنے لیے ایک کپ چائے اور ایک پراٹھا، سادہ سا ناشتہ ہے میرا، تو سادے پراٹھا میں کھاتی ہوں، بنا ہوا پراٹھے لے آتے ہیں۔ اور یہ جی میں نے گوشت بھی نکال کے رکھ دیا تھا، میں نے کہا دوپہر میں نا مٹن بناؤں گی، تو میں نے پانی میں نکال کے رکھ دیا تھا کیونکہ جمع ہوا تھا، فریزر میں رکھا تھا۔ تو چائے ہماری ریڈی ہو گئی تھی، تو میں نے کہا جب تک چائے پیتی ہوں نا تب تک یہ نا گوشت ہے نا پگھل جائے گا، تو پھر گوشت ہانڈی وغیرہ رکھ دوں گی تاکہ بچوں کے نا اسکول آنے سے پہلے پہلے نا کھانا تیار ہو جائے، کیونکہ لنچ اسکول میں دیتے تو ہیں لیکن بچوں کو خاص پسند نہیں آتا، تو وہ نہیں کھاتے، تو اس وجہ سے نا پھر گھر آ کے لنچ کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نا ان کے آنے سے پہلے پہلے کھانا تیار کر لوں۔ تو میں نے کہا چائے پی کے تو پھر میں نا گوشت کو پکنے کے لیے رکھتی ہوں۔ تو یہ میرا سادہ سا ناشتہ ہے، پراٹھا اور چائے۔ تو یہی روزانہ کا ناشتہ ہے، سمپل سا، کوئی وہ یہ نہیں کہ سادہ سا ناشتہ میں کرتی ہوں۔ تو جی ناشتہ کر کے تو میں نے کہا میں نا ہانڈی رکھوں، تو ہانڈی کو میں نے واش کیا، اس میں پانی میں نے کہا جتنا گریوی کہہ رہی ہوں، جتنے میں گوشت گل جائے نا تو اتنا پھر میں نے پانی رکھ دیا۔ پانی میں نے کہا جب تک گرم ہوتا ہے تو گوشت میں نا واش کر لوں۔ تو گوشت کو میں نے پھر اچھے سے واش کرنا شروع کیا، تو میں نے کہا واش کر کے تو وہ اسے پکاتی ہوں، کھانا بنا لوں تاکہ بچوں کے آنے سے پہلے پہلے کھانا ریڈی ہو، تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو یہ جی میں نے گوشت کو رکھ دیا، اب اس کے ساتھ ہی میں نے مسالے بھی ڈال دیے ہیں، میں نے کہا پکتے رہیں گے۔ ہلدی ڈال دی ہے، سرخ مرچ ڈالی ہے، نمک ڈالا ہے۔ تو یہ میں نے 2 پیاز لیے، لہسن لیا، ان کو بھی چھیل کے ڈال دیا، ادرک کوٹا ہوا لیا وہ بھی ڈال دیا، ساتھ میں ٹماٹر 2 لیے، ڈال کے ان سب کو مکس کر کے تو اوپر سے کور کر دیا اور پکنے دیا۔ تقریباً 40 سے 50 منٹ میں نا یہ پک گیا، یہ تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے ہانڈی کا، دیکھے کیا حال ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا چلو آئل بھی ڈال دوں، اور اب آئل ڈال کے تو اس کو ہم پکا لیں گے۔ یہ پانی جب تک ڈرائی نہیں ہوتا، آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا، پھر ہم اس کی بنائی کر لیں گے اچھے سے۔ تو یہ ہے کہ ہانڈی بنی ہوگی نا تو پھر بچے آئیں گے تو ان سے پوچھ لوں گی کہ انہوں نے کیا کھانا ہے، کہ روٹی کھانی ہے کہ نان کھانے ہیں، زیادہ تر نان ہی پسند کرتے ہیں۔ تو بنے ہوئے نان ہم لے آتے ہیں، تو وہ میں توے پہ گرم کر کے ان کو دے دیتی ہوں، تو وہ زیادہ تر نان ہی پسند کرتے ہیں، تو روٹی کم ہی کھاتے ہیں۔ تو میں نے تو آٹا گوندھ کے رکھ لیا ہے، میں نے کہا جب کہیں گے نا تو پھر روٹی بنا دوں گی۔ تو یہ اسٹوو پہ بھی میں نے المونیم بچھا دیا ہے، میں نے کہا بڑا ہی گندا ہو جاتا تھا، تو صاف کرتے تھے نا تو وہ نا وہ جنگال سا لگ گیا تھا اسٹوو کو نا،
تو اس لیے میں نے کہا بار بار نا صاف کرنے سے بہتر ہے کہ المونیم ڈال دوں. تو المونیم کو بندہ ایک دو دفعہ صاف کر لیتا ہے، پھر اتار کے پھینک دیتا ہے، نیا ڈال لیتا ہے. تو یہ جی پھر ہم نے نا اس کی بنائی کر لینی ہے اچھے سے گوشت کی. تو اس کی اچھے سے بنائی کر کے تو جب آئل سیپریٹ ہو جائے گا تو جتنی ہم نے گریوی رکھنی ہے تو اتنا ہم پانی ڈال دیں گے اس میں. بنائی ہو چکی ہے گوشت کی تو آئل سیپریٹ ہو گیا ہے. تو اب اس میں میں نا 2 گلاس پانی کے ڈال دوں گی. تو جتنی ہم نے گریوی رکھنی ہوگی اتنا رکھ لیں گے، پکا لیں گے اس کو نا. تو میں نے 2 گلاس پانی کے رکھ دیے، 1 گلاس تقریباً جب رہ جائے گا نا تو پھر میں اسٹوو کو بند کر دوں گی. تو جی میں نے ڈھک دیا، میں نے کہا تھوڑی سی پک جائے گریوی کو تقریباً 8 سے 10 منٹ تک ہم پکا لیں گے. تو یہ جی اب ہم نے 8 سے 10 منٹ تک میں نے اسے پکا لیا ہے. تو اب میں نے اس میں بنا ہوا زیرہ ڈالا اور اس میں ہم ڈالیں گے کٹا ہوا مسالہ. مسالہ ڈالنے کے بعد ہم جی اس میں ڈال دیں گے میتھی، کسوری میتھی. تو جی ہانڈی تو میری ہو گئی ہے ریڈی. تو روٹیاں رہ گئی ہیں تو وہ جب آئیں گے بچے تو پھر ہی بناؤں گی. تو ہسبینڈ تو میرے شام کو آتے ہیں، وہ تقریباً انہوں نے 5 بجے ان کو چھٹی ہوتی ہے تو 5-6 بجے تک وہ 6 بجے تک آ جاتے ہیں گھر. تو وہ تو پھر ڈنر ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، لنچ تو وہ باہر سے بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بیٹی کے اسکول میں چھٹیاں ہو رہی تھی تو بچوں نے کہا کہ ہم نہ مل کے کچھ پارٹی وغیرہ کریں گے، چپس وغیرہ لے کے آئیں، سوڈا وغیرہ لے کے آئیں. تو بیٹی کو جی 1 پیک آ رہا تھا $4 کا، تو 2 لیں تو $6 کے. تو میں نے کہا 2 ہی لو، پھر تم $6 کے 2 لے لو. پھر ادھر کینڈی وغیرہ کہہ رہی تھی کہ کچھ میں نے کینڈیز لینی ہے، چاکلیٹ وغیرہ لینی ہے. تو میں نے کہا دیکھ لو جو چاکلیٹ وغیرہ لینی ہے لے لو. تو بچے یہی ہے بچوں کی پسندیدہ خوراک، چپس ہوگی، چاکلیٹ ہوگی. تو ادھر سے کہہ رہی تھی کہ اسپرائٹ وغیرہ لینی تھی. تو یہ لے کے جی ہم گھر آ گئے. گھر آ کے پھر میں نے کہا، بچوں نے کہا کہ ہم نے تو جوس پینا ہے، تو میں نے کہا چلو مینگو جوس بنا دیتی ہوں. تو مینگو کو میں نے اچھے سے واش کر لیا، ان کا میں نے کہا چھلکا اتار کے تو ان کو جوس بنا کے دیتی ہوں. تو بیٹی جو ہے نا وہ ملک اسے پسند نہیں ہے، وہ ملک والا ملک شیک نہیں پیتی. تو میں نے کہا چلے تمہیں پانی ڈال کے جوس بنا دیتی ہوں. ڈبے کا جوس پینے لگی تھی تو میں نے کہا میں تمہیں فریش جوس بنا کے دیتی ہوں، تو ڈبے کا جوس رہنے دو. تو میں نے کہا چلیں یہ نا مینگو کاٹ لوں، تو اس میں پانی پھر ڈال کے تو اسے بنا دوں گی جوس. تو یہ مینگو کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے. تو اب اس میں جی میں نے چینی ڈال دی ہے، تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے. یہ پانی میں نے ڈالا ہی نہیں اور مشین کو ایسے ہی چلا دیا جی پانی ڈالا ہے. تو
پانی مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے کہا اور ڈالتی ہوں. تو یہ جی میں نے آئس ڈال کے بچوں کو میں نے کہا یہ تم تو پیو نا. تو مجھے تو ملک شیک ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے دودھ ڈال کے اپنے لیے ملک شیک بنا لیا. تو یہ جی ہم پی کے تو پھر شام کو ہم نکلے باہر پارک جانے کے لیے. تو ہماری بلڈنگ کے باہر جی درخت نا اس کا مجھے لگتا ہے ایک ٹہنا ٹوٹ گیا تھا تو وہ صفائی کرنے والے آئے ہوئے تھے. تو بچے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. تو بڑی محنت سے جی کام کر رہے تھے. تو محنت ظاہر ہے ہر بندہ بڑی محنت کرتا ہے. یہ دیکھے جی وہ یہاں پہ نا محنت کرنی پڑتی ہے ہر بندے کو. ظاہر ہے کہتے ہیں نا کہ محنت کریں گے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ بندے کو حاصل ہوگا. ایسے تو کچھ نہیں ملتا. تو یہاں پہ ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جس مرضی ملک سے آئے ہوں جہاں سے مرضی ہوں لوگ بڑے محنت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کام کریں گے تو پھر ہی اپنے گھر والوں سے دور بیچارے آتے ہیں محنت کے لیے کام کرنے کے لیے. تو جو لوگ ادھر بھی رہتے ہیں جن کی اپنی فیملی بھی ہے عورتیں بھی کام کرتی ہیں مرد بھی ظاہر ہے فیملی کا ہر ممبر کام کرتا ہے تو پھر ہی گھر کا گزارا ہوتا ہے. کیونکہ ادھر کا تو جو رینٹ ہے نا وہی بڑا ایکسپینسو ہے. تو ادھر یہ پھر ہوتا ہے کہ ظاہر ایکسپینسو اس لیے ہے کہ ادھر ہر چیز کی سہولت ہے. آپ کو نا ہر چیز اسکول کالج یونیورسٹی ہاسپٹل اور جگہ جگہ پہ آپ کو نا ملے گا ارجنٹ کیئر والے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ فوراً ان کے پاس چلے جائیں. تو اس طرح کی سہولیات نا ادھر بہت زیادہ ہیں. ریلوے اسٹیشن ادھر ہیں بس اسٹاپ ادھر ہیں تو اس وجہ سے نا پھر ایکسپینسو تو ہے. تو یہ انہوں نے دیکھے ساری صفائی کر دی ہے. تو سارا انہوں نے صاف کر کے تو پھر جانا ہے. تو بڑا دل لگا کے کام کر رہے تھے بڑی محنت سے. تو یہاں پہ ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کی بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو بچوں کو میں کہہ رہی تھی کہ چلو پارک چلتے ہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں تو ہم نے تو دیکھنا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ بس ایسے دیکھنے میں مصروف تھے نا. تو میں انہیں کہہ رہی تھی کہ دیکھو وہ کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں. تو بس اسی طرح دن ہمارا گزر گیا.
تو پھر جی شام ہوگی، شام کا میں نے ڈنر جو بچوں کو سالن پڑا ہوا تھا گریوی کا وہی انہیں گرم کر کے دیا اور ساتھ میں نان گرم کر کے دیے۔ اور میں نے جی اپنے لیے جو کریلے بنائے تھے، کریلے نہ کسی نے نہیں کھائے، بڑے کڑوے بنے تھے، تو مجھے تو پسند ہے کڑوے، تو میں نے نہ ان کے چھلکے اتارے تھے نہ بیج نکالے تھے، تو اس لیے اتنے کڑوے بنے تھے، تو بچوں نے تو کھائے نہیں۔ تو بچوں کو میں نے جی تو دوپہر میں جو گریوی بنائی تھی وہی گرم کر کے دی اور ساتھ میں نان دیے۔ ہسبینڈ نے بھی وہی کھا لیا۔ مٹن وہ بھی کریلے نہیں کھاتے، وہ کہتے اتنے کڑوے ہم نے تو کھانی نہیں ہے، تو میں نہیں کھائے، پھر مجھے تو کڑوے بڑے پسند ہے، تو میں نے جی کریلے کڑوے کڑوے کھائے۔ کریلے کھا کے تو پھر جی میں نے کہا ڈشیں واش کروں، ڈشیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، تو ڈشیں صبح تاکہ صبح کو نا جو کچن ہے وہ صاف ستھرا ملے، کہ صبح اٹھ کے پھر دل نہیں کرتا، برتن واش کی ہوں، کچن صاف ستھرا ہو، تو صبح پھر بندہ کام وہ چائے وغیرہ بنا کے تو ناشتہ وغیرہ کرتا ہے۔ صبح کو اور بھی اتنے کام ہوتے ہیں، بچوں کو تیار کرنا، لنچ ان کا تیار کرنا، تو کتنا کام ہوتا ہے صبح کے ٹائم، تو اس لیے میں نے کہا رات کو یہ ڈشیں وغیرہ واش کر لوں، سنک وغیرہ واش کر لوں۔ اسٹوو پہ میں نے المونیم بچھایا اس لیے زیادہ گندے نہیں ہو رہے، تو ورنہ وہ بھی اسٹوو بھی مجھے نہ صاف کرنا تھا۔ تو جی برتن ہمارے واش ہو گئے، تو میں نے اتنے کڑوے کریلے کھائے تھے کہ منہ میرا اتنا کڑوا بنا ہوا تھا نا، تو میں نے کہا چلے کچھ میٹھا کھاتی ہوں، تو یہ میں پستہ لے کے آئی تھی، تو یہ بڑے مزے کا ہے یہ پستہ نا، اس میں وہ کیا ہے کہتے ہیں گرگی ڈالی ہوئی ہے، تو میں نے کہا چلے کڑوے کریلے کھائے ہیں تو اب کچھ میٹھا کھاؤں۔